السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام رومان بنت یونس ہے اور میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ آج میں آپ کو حضرت مریم علیہ السلام کا ایک واقعہ سناؤں گی۔ حضرت مریم کا مقام اللہ کے ہاں اتنا اعلیٰ ہے کہ قرآن کے 30 پاروں میں الحمد سے لے کر والناس تک اللہ نے کچھ عورتوں کے فضائل کا ذکر کیا ہے، مگر سوائے حضرت مریم کے کسی کا نام نہیں لیا، اور نام بھی 2-3 بار نہیں بلکہ 34 بار لیا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت مریم کی فضیلت کا بیان اس طرح کیا ہے: جہاں تک آدمیوں کی بات ہے ان میں تو بہت سے باکمال انسان گزر چکے ہیں، مگر عورتوں میں کوئی کامل نہیں ہوا سوائے مریم بنت عمران اور فرعون کی بیوی آسیہ کے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے اس کی پیدائش کے وقت شیطان اسے چھوتا ہے تو وہ چلا کر رونے لگتا ہے، صرف مریم اور اس کے بیٹے کو شیطان نے نہیں چھوا۔ اب جو میں آپ کو واقعہ سنانے لگی ہوں اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں اور سورہ مریم میں کی۔ ایک دن اچانک کیا ہوا کہ حضرت مریم اپنے حجرے میں مصروف تھی۔ آنکھ اٹھاتی ہیں تو دیکھتی ہیں کہ سامنے ایک نوجوان کھڑا ہے۔ جوان اور کنواری مریم دیکھ کر گھبرا گئی، انہیں اپنی عزت کی فکر پڑ گئی۔ تو حضرت مریم اس نوجوان کو دیکھ کر کہتی ہیں، اگر تو کچھ بھی اللہ کا خوف رکھنے والا ہے تو میں تجھ سے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں۔ نوجوان نے دیکھا کہ جوان لڑکی اسے دیکھ کر فوراً گھبرا گئی ہے، تو فوراً بولا، مریم میں تو تمہارے رب کی طرف سے بھیجا ہوا ہوں اور آیا اس لیے ہوں کہ اللہ کے حکم سے تجھے ایک پاکیزہ لڑکا دے دوں۔ حضرت مریم کہنے لگی کہ لڑکا کیسے پیدا ہوگا؟ کوئی فرد تو میرے قریب ہی نہیں آیا کبھی، سمجھ نہیں آ رہا کہ ایسا کیوں ہوگا۔ وہ نوجوان فرشتہ تھا۔ فرشتے نے حضرت مریم کی بات سن کر کہا، یہ تو ایسے ہی ہوگا اور ہو کر رہے گا۔ تیرے پروردگار کا حکم ہے کہ یہ اس کے لیے انتہائی آسان ہے، اور اللہ جس طرح چاہتا ہے اسی طرح پیدا کر کے دیتا ہے۔ چنانچہ اللہ کا فرمان ہے کہ ہم اس بچے کو پوری انسانیت کے لیے نشانی بنائیں گے۔ یہ ہماری طرف سے رحمت ہوگا، اور ہم یہ بھی بتا دیں کہ اس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا، اور دنیا میں عزت والا ہوگا اور آخرت میں اللہ کے بہت قریب ہوگا۔ شیر خوار ہو کر ماں کی گود میں لوگوں سے باتیں کرے گا، بڑی عمر میں بھی ایسے ہی باتیں کرے گا، یعنی 30 سال کی عمر میں تو وہ آسمانوں پر اٹھا لیے گئے، جب دوبارہ زمین پر آئیں گے، شادی کریں گے، بچے ہوں گے، بڑی عمر پائیں گے، تو آخری عمر میں بھی ایسے ہی باوقار گفتگو کریں گے، بوڑھوں کی طرح گفتگو نہیں کریں گے۔ پھر یہ ہوا، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے گریبان میں پھونک ماری اور مریم کے بطن میں مستقبل کے عیسیٰ ایک بچے کی حیثیت سے پرورش پانے لگے۔ دنوں پہ دن، ہفتوں پہ ہفتے گزرتے گئے۔ حضرت مریم کو فکر ہونے لگی کہ بچہ پیدا ہوا تو لوگ کیا کہیں گے، اس کی عزت پر حرف اٹھائیں گے، لہٰذا وہ بیت المقدس سے چند کلومیٹر کے فاصلے پر ویرانے میں چلی گئی۔ اس جگہ کو بیت الحم کہتے ہیں۔ شہر سے دور تھی، گھر سے دور، رشتہ داروں سے دور۔ جہاں رہنے لگی وہاں کوئی انسان بھی نہ تھا، نہ ہسپتال تھا، نہ ڈاکٹر، نہ نرس، کچھ بھی نہ تھا۔ حضرت مریم کو ان حالات کے علاوہ یہ سوچ بھی ستائی جا رہی تھی کہ ہونے والے بچے کو لے کر مجھے آخرکار قوم کے پاس جانا ہے، اس کو گود میں اٹھائے لوگوں کو کیا جواب دوں گی۔ ان گھبراہٹوں میں حضرت مریم اٹھی اور ایک کھجور کے درخت کے نیچے آ کر بیٹھ گئی۔ حضرت مریم گھبرا کر بولی، اے کاش میں اس سے پہلے مر ہی گئی ہوتی اور لوگوں کے ذہنوں سے مٹ گئی ہوتی۔ حضرت مریم جہاں بیٹھی تھی وہ پہاڑی ڈھلوان تھی،
آسمان کے نیچے سے آواز آئی، مریم غم نہ کر، ذرا اپنے پاؤں کے نیچے دیکھ، تیرے پروردگار نے چشمہ جاری کر دیا ہے، اور تو جس کھجور کے تنے کے ساتھ بیٹھی ہے اسے ذرا ہلا، تیرے اوپر تازہ پکی ہوئی کھجوریں گریں گی۔ اب کھجوریں کھائے جا، پانی پیے جا، گود میں ننھے عیسیٰ کو دیکھتی جا اور آنکھیں ٹھنڈی کرتی جا۔ تو واپس جانے سے گھبرا رہی ہے اور مرنے کی باتیں کر رہی ہے، تو واپس جا، اگر کوئی تیرے سے پوچھے کہ یہ کہاں سے آیا تو جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے، بس انہیں یہ کہہ دینا کہ میں اپنے رب کے لیے چپ ہوں۔ اللہ کے حکم سے حضرت مریم چپ رہی اور ننھے عیسیٰ کو گود میں اٹھائے بیت المقدس میں اپنے لوگوں کے پاس آ گئی۔ جب لوگوں نے حضرت مریم کی گود میں بچہ دیکھا تو وہ کہنے لگے، اے مریم جسے گود میں اٹھائے آئی ہے، یہ کیا ہے؟ اے مریم یہ تو نے کیا کر دیا؟ تیرا باپ بھی برا نہ تھا، تیری ماں بھی ایسی ویسی عورت نہ تھی، اور اپنے بھائی ہارون کو دیکھ، وہ بھی نیک آدمی ہیں، مگر تو نے یہ کیا کر ڈالا؟ حضرت مریم نے خاموش ہو کر لوگوں کی باتیں سنی اور اپنے گود میں اٹھائے ہوئے بچے کی طرف اشارہ کر دیا۔ لوگوں نے کہا کہ ہم اس بچے سے کیا بات کریں جو ابھی بول بھی نہیں سکتا۔ بچہ بولنے لگ گیا۔ بچہ کہنے لگا، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے کتاب عطا فرمائی ہے، مجھے نبوت کے مقام پر سرفراز فرما دیا ہے، میں جہاں بھی رہوں مجھے بابرکت بنا دیا ہے، میں جب تک زندہ ہوں مجھے نماز ادا کرنے اور زکوٰۃ ادا کرنے کی وصیت فرما دی ہے، اپنی ماں کی خدمت کرنے کا حکم دیا ہے، میرے رب نے مجھے جابر اور بدبخت نہیں بنایا، میں جس دن پیدا ہوا اور جس دن مروں گا اور قیامت کو جس دن اٹھایا جاؤں گا، ان سارے مواقع پر میرے رب نے مجھ پر سلامتیاں کر دی ہیں۔ لوگ یہ منظر دیکھ کر حیران رہ گئے۔ اللہ نے حضرت مریم کو پوری قوم کے سامنے معزز کر دیا، ان کی پریشانی کو دور کر دیا اور لوگوں کو یقین دلوایا کہ تمہاری انگلیاں اور تمہاری نظریں جس بچے کی طرف دیکھ کر اٹھ رہی ہیں اور زبانیں جو بول رہی ہیں وہ بند ہو جانی چاہیے، کیونکہ یہ تو اللہ کا ہونے والا نبی ہے۔ جس طرح اس کا بولنا اللہ کی نشانی ہے، بغیر باپ کے پیدا ہونا بھی اللہ کی ہی نشانی ہے، اور حضرت مریم کماری ہی ہیں، اللہ کی پاک بندی ہیں اور اللہ کے ہاں بڑا مقام رکھتی ہیں۔ اللہ نے حضرت مریم اور ان کے بیٹے کے بارے میں سورہ المائدہ میں فرمایا، مریم کا بیٹا مسیح سوائے رسول ہونے کے کچھ نہ تھا، اس سے پہلے بھی کئی رسول ہو گزرے، اس کی ماں سچی تھی، دونوں ہی کھانا کھاتے تھے۔ ذرا دیکھ تو صحیح ہم ان عیسائیوں کے لیے کیسے کیسے دلال پیش کرتے ہیں، پھر یہ بھی دیکھ کہ یہ لوگ کہاں کہاں سے بہکائے جاتے ہیں۔ کہہ دو، کیا تم اللہ کے علاوہ ان لوگوں کی عبادت کرتے ہو جو تمہیں نہ نقصان پہنچانے کی ہمت رکھتے ہیں اور نہ ہی فائدہ دینے کی طاقت رکھتے ہیں؟ حقیقت یہ ہے کہ اللہ ہی سننے اور چاہنے والا ہے۔ اللہ نے یہ بات واضح کر دی ہے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دو، اے عیسائیوں، تم اللہ کے علاوہ ایسے لوگوں کی عبادت کرتے ہو جو نہ تمہیں نفع دے سکتے ہیں اور نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں، لہٰذا انسان چاہے جس قدر بھی اعلیٰ مقام کا کامل ہو جائے، اس کی عبادت مت کرو، اس کے سامنے فریادیں مت کرو۔ یہ ہے وہ سبق جو اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں۔ لوگ کتنے ظالم ہیں، مطلب دماغ تو ہے ہی نہیں ان میں۔ اگر اللہ نے حضرت عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا کر دیا ہے تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ یہ لوگ حضرت عیسیٰ کی عبادت کرنے لگ جائیں۔ اگر اللہ چاہے تو حضرت عیسیٰ، حضرت مریم اور زمین پر بسنے والے جتنے بھی پیغمبر اور اولیاء کرام ہیں جنہیں یہ پوچھتے ہیں، سب کو ہلاک کر دے، تو پھر کس کے سامنے اپنی فریادیں لے کر جائیں گے؟ اللہ تعالیٰ ان سب لوگوں کے سامنے جو حضرت عیسیٰ کو اپنا خدا مانتے ہیں، قیامت والے دن اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ کو اے عیسیٰ ابن مریم کہہ کر مخاطب کریں گے اور اپنے احسانات جتلائیں گے اور فرمائیں گے، میری نعمت کو یاد کر جو میں نے تجھ پر کی، تیری والدہ پر کی، یاد کر جب میں نے جبریل کے ساتھ تجھے قوت دی، یاد کر
جب تو اپنی ماں کی گود میں لوگوں سے کلام کرتا تھا، بڑی عمر میں بھی گفتگو کرتا تھا۔ یاد کر جب میں نے تجھے کتاب تورات اور انجیل کی تعلیم سے آراستہ کیا۔ یاد کر جب تو میرے حکم سے مٹی سے پرندے کا بت بناتا تھا، پھر اس میں پھونکتا تھا تو میرے حکم سے وہ اڑنے لگ جاتا تھا۔ تو اس اندھے کو میرے حکم کے ساتھ ٹھیک کر دیتا تھا جو کبھی دیکھ نہیں سکتا تھا۔ کوڑ کے مریض کو میرے حکم کے ساتھ تندرست کر دیتا تھا۔ کوڑ کی بیماری یہ ہوتی ہے کہ انسان کی جو سکن ہے اس پہ وائٹ کلر کے چھوٹے چھوٹے دانے نکلتے ہیں۔ ایک طرح کا بیکٹیریل انفیکشن ہی ہوتا ہے۔ ہماری جو نروز ہوتی ہیں ان کو ڈیمیج کرتا ہے، سانس کا پرابلم ہوتا ہے اس سے، اور ہماری آئیز کو بھی خراب کرتی ہے۔ دوبارہ اسی بات پر چلے جاتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ کو کہتے ہیں، میرے حکم سے تو مردے کو قبر سے نکال کر زندہ کر دیتا تھا۔ میرا وہ احسان بھی یاد کر جب تو دلائل لے کر یہودیوں کے پاس آیا اور وہ تجھے نقصان پہنچانے لگے تو ان کے ہاتھوں کو میں نے تیرے تک پہنچنے سے روک لیا۔ پھر اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ سے مزید مخاطب ہو کر پوچھیں گے، اے مریم کے بیٹے عیسیٰ، کیا تو نے ان لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو اللہ کے علاوہ اپنا الہ بنا لو؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام عرض کریں گے کہ اللہ تیری ذات بہت بلند اور پاکیزہ ہے، میں یہ بات کہنے کی کیسے جرأت کر سکتا ہوں جس کے کہنے کا مجھے کوئی حق ہی نہیں۔ اے میرے مولا، اگر میں نے یہ بات کہی ہوتی تو آپ کے بھی علم میں ہوتی۔ حقیقت یہی ہے کہ اے مولا، آپ ہی غیبوں کو خوب جاننے والے ہیں۔ میں نے انہیں وہی کچھ کہا جو آپ نے مجھے حکم فرمایا تھا کہ اللہ ہی کی عبادت کرو، وہی ہے جس نے مجھے پیدا کیا اور وہی ہے جو میرا اور تمہارا رب ہے۔ میں جب تک ان میں موجود تھا ان کے حالات کی خبر رکھتا رہا، لیکن جب آپ نے مجھے اپنے پاس اٹھا لیا تو آپ ہی ان پر نگران تھے اور آپ ہی ہر شے پر قادر ہیں۔ آج جو یہ عیسائی لوگ ہیں یہ اپنے میلے سنوارنے کے لیے حضرت عیسیٰ اور حضرت مریم کی زیارت گاہیں بناتے پھرے ہیں اور یہ کہتے پھرے ہیں کہ یہاں وہ اپنی جھلک دکھا کر گئے ہیں، تو یہ صاف جھوٹ ہے۔ وہ یہ پیسہ کمانے کے لیے کر رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، بزنس چلا رہے ہیں اپنا۔ آج کل کے جو مسلمان ہیں وہ بھی ایسی حرکتیں کر کے ایک دوسرے کو بے وقوف بناتے ہیں، لوگوں کو بے وقوف بناتے ہیں۔ یہ جو زیارت انہوں نے بنائی ہوتی ہے یہ سب جھوٹ ہے، فیک ہے، یہ سب ان کا نظر و نیاز اکٹھی کرنے کا طریقہ ہے، پیسہ کمانے کا طریقہ ہے، اور آپ لوگ اچھے سے جانتے ہیں یہ فیک ہے، لیکن آپ لوگ ان کی باتوں میں آ جاتے ہیں، بے وقوف بنتے ہیں اور وہ آپ لوگ کو بے وقوف بناتے ہیں، حالانکہ یہ بہت غلط بات ہے۔ پاکستان میں جو بلوچستان ہے وہاں پہ بھی ایک علاقہ ہے جہاں پہ ایک زیارت گاہ ہے، وہاں پہ بھی لکھا ہوا تھا کہ شیخ عبد القادر جیلانی جو ہیں وہ یہاں پر ایک بار ظاہر ہوئے تھے، حالانکہ یہ سب جھوٹ ہے۔ اللہ کی قسم یہ جھوٹ ہے، یہ فیک ہے، جھوٹ ہے، لوگوں کو بے وقوف بنانے کے لیے، ان سے پیسہ ٹھگنے کے لیے، اور یہی وہ لوگ ہیں جو لوگوں کے عقیدوں کو خراب کرتے ہیں، ان کو گمراہ کرتے ہیں۔ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان فضول کاموں سے دور رکھے، ہمیں شرک سے دور رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ایک نیک اور پاکیزہ مسلمان بنائے اور اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔